نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پہ نماز عید کے حوالے سے الگ الگ طرح کے فتاوے مشورے آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کتب فقہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عیدین کا قیام کون کرے، کیسے ہو، کس انداز میں ہو اور اس کے احکام کیا ہیں. تو ہمارے فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیدین کا معاملہ جمعہ کی طرح سے ہے، لہذا جمعہ کے قیام کے جو شرائط ہیں وہی عیدین کے قیام کے بھی شرائط ہیں. اس سلسلے میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا بطور خاص ایک فتویٰ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اور لوگ اس کو سن کر کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ صاحب ہمیں نماز پڑھنے کی، عید پڑھنے کی اجازت مل گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی یا جن لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ عید کی نماز جیسے چاہے انسان گھروں میں پڑھ لے، دو چار لوگوں کو مل کر پڑھ لے بغیر اس کے کہ کسی شرائط کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، یقیناً یہ سراسر فقہ حنفی سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور سراسر غلط ہے یہ فتویٰ. اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ عیدین کے قیام کے لیے اسی طرح جمعہ کے قیام کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے آج کے نہیں بلکہ 100-200 سال بلکہ اس سے بھی پہلے کے فقہاء کرام نے بتایا ہے کہ قیام جمعہ کے لیے یا صحت جمعہ کے لیے 7 شرطیں ضروری ہیں. اگر وہ 7 شرطیں پائی جاتی ہیں تو جمعہ کا قیام صحیح ہے اور جمعہ کی نماز صحیح ہے. اور جمعہ ہی کے حکام عیدین کے حکام ہیں، اس لیے میں وہ 7 شرطیں پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز ابھی گھروں میں جائز قرار دے رہے ہیں ان کے فتویٰ کی کیا حیثیت ہے. در مختار اور رد المختار وغیرہ کے حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ جمعہ صحیح ہونے کے لیے 7 چیزیں شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں. نمبر 1 میں اس میں بتایا گیا کہ جمعہ یا عید ہونے کے لیے کی صحت کے لیے پہلی چیز ہے شہر ہو یا فنا شہر ہو. دوسری چیز اس کو قائم کرنے والا سلطان اسلام ہو، اگر سلطان اسلام نہ ہو تو اس کا نائب ہو یا اس کا معزون ہو. اگر یہ نہ ہو تو بضرورت جسے عام مسلمین نے امام جمعہ بنایا ہو وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے یا کسی کو پڑھانے کی اجازت دے سکتا ہے. نمبر 3 میں یہ ہے کہ وقت ظہر ختم تک باقی رہنا. نمبر 4 میں خطبہ وقت ظہر میں ہو. نمبر 5 میں قبل نماز کم از کم 3 مسلمان مرد عاقلوں کے سامنے خطبہ ہو. نمبر 6 جماعت سے ہونا جس میں کم از کم 3 ایسے مرد موجود ہوں. نمبر 7 میں جمعہ کے اذن عام ہونا، بلا وجہ شرعی کسی کی روک ٹوک نہ ہو. تو یہ 7 شرطیں ہمارے فقہاء کرام نے جمعہ کی صحت کے لیے بیان فرمایا ہے. اب میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں سلطان اسلام نہیں ہے، نہ اس کا کوئی معزون ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب زمانہ سلطان اسلام یا اس کے معزون سے خالی ہو جائے تو یہ سارے معاملات علماء کرام کے حوالے ہو جاتے ہیں. اور جس شہر میں عید کا معاملہ ہو یا جمعہ کے قیام کا معاملہ ہو اس شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے، عالم علماء بلد ہے، یا تو وہ خود قائم کر سکتا ہے یا وہ جسے اجازت دے دے وہ قائم کر سکتا ہے. اس کے حوالے سے علامہ صاحب در مختار نے بڑی صاف انداز میں بات کہی ہے. اس کی عبارت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. در مختار میں ہے باب الجمعہ کے اندر کہ صحت جمعہ کے لیے سلطان یا اس کا مقرر کردہ برائے اقامت جمعہ کا ہونا ضروری ہے. مذکورہ افراد کے ہوتے ہوئے عوام کا مقرر کرنا معتبر نہیں.
اور اگر مذکور اشخاص نہیں ہیں تو ضرورت کے لیے عوام کا تقرر جائز ہوگا۔ اس جزیہ سے واقعی واضح ہو گیا کہ اگر عالم علماء بلد موجود ہو تو ان کی موجودگی میں عوام اپنے طور سے جمعہ کا یا عیدین کا قیام نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو جمعہ یا عید کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ صاحب حدیقہ ندیہ نے اس عبارت کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ سلطان سے خالی ہو جائے تو معاملات علماء کے سپرد ہوں گے اور امت پر لازم ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کرے، اور اس وقت علماء ہی والی ہو جائیں گے، اور جب ان کا کسی معاملے پر جمع ہونا مشکل ہو جائے تو ہر علاقے کے لوگ اپنے یہاں کے علماء کی اتباع کر لیں، اور اگر اس علاقے میں علماء زیادہ ہوں تو ان میں جو زیادہ علم والے ہوں ان کی اتباع کریں، اور اگر وہ سب برابر ہوں تو قرعہ ڈال دیا جائے، جن کے نام قرعہ نکلے وہی جمعہ یا عید کا قیام کر سکتا ہے یا ان کی اجازت سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عالم علماء بلد موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اگر کوئی بھی شخص یا عوام مل کر کے کہیں نماز عید پڑھتے ہیں یا جمعہ پڑھتے ہیں تو نہ نماز جمعہ صحیح ہوگی نہ عید کی نماز صحیح ہوگی۔ اب یہاں معاملہ یہ رہتا ہے، ان جزیات کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ عوام بطور خود کہیں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ معاملات ہیں، لوگوں نے لاک ڈاؤن کا غلط فائدہ اٹھا کر کے نماز جمعہ اور نماز عید کے حوالے سے بڑی سرعت اور عجلت میں یا تو شہرت کمانے کے لیے ایسے فتوے دیے جو یقیناً فقہائے کرام کی عبارات کے خلاف ہے۔ اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں کچھ متعین لوگوں ہی کو نماز جمعہ اور نماز عید پڑھنے کی اجازت ہے، تو ہمارے فقہائے کرام کی عبارات کی روشنی میں یہ بات صاف ہے کہ جتنے لوگوں کو اجازت مل گئی اتنے ہی لوگ نماز جمعہ پڑھیں، یا جتنے لوگوں کو اجازت مل جائے اتنے ہی لوگ نماز عید پڑھیں۔ باقی جو حضرات نماز عید نہ پڑھ سکے یا جمعہ نہ پڑھ سکے وہ معذور ہیں، مجبور ہیں، اور معذور و مجبور کے حوالے سے شریعت نے راستہ بتایا ہے کہ اگر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکے ہیں تو صاحب اس کا بدل نماز ظہر موجود ہے، تو آپ حضرات جمعہ کے دن اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز تنہا پڑھیں۔ اور رہی بات عید کی نماز، تو عید کی نماز کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے در مختار میں، فتح عالمگیری میں، شامی کے اندر، فتح القدیر کے اندر، اور یہ سب بہت ساری کتابوں میں فتوا کے موجود ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے مجبوری کی وجہ سے، عذر شرعی کی بنیاد پر، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ الگ سے تنہا یا چند لوگوں کو لے کر نماز عید نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ان شرائط کا تحقق نہ ہو۔ اور اس لاک ڈاؤن میں ظاہر سی بات ہے کسی مکان میں، گھر میں چند لوگ پڑھیں تو ان شرائط کا تحقق تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے شریعت نے راستہ بتایا کہ جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں وہ لوگ عید کے دن 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ان کی عید کی نماز عذر کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، قانون ہند کے وجہ سے چھوٹ رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو حضرات عید کی نماز نہ پڑھ سکے اس لاک ڈاؤن میں، تو حضرات زبردستی کہیں عید کی جماعت قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ افضل تو یہ ہے کہ اکیلے پڑھیں، لیکن اگر کچھ لوگ 2-3 لوگ مل کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ حکومت ہند کا قانون جو لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بھیڑ کو اکٹھی نہ کی جائے۔ تو اگر مسجد میں 8-10 لوگوں کو، 100-200 لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صاحب بھیڑ ہوگی۔ اگر اسی طرح کوئی اپنے میدان میں یا ابھی مکان میں پڑھنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے بھیڑ تو وہاں بھی ہوگی، اور اس صورت میں بھی قانون ہند کی خلاف ورزی ہے۔ اور ہمارے فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہندوستان کے جو قوانین ہیں ان قوانین کی اگر شریعت سے متصادم نہ ہو تو ان قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت خطرے میں پڑتی ہے یا پھر انہیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو ایسے قانون کی پاسداری ضروری ہے، اس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ گھروں میں یا میدانوں میں یا چھتوں میں نماز عید قائم کرتے ہیں، نماز عید پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنی عزت اور حرمت کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے
فقہی جزیات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں علماء اہل سنت آپ حضرات تک پہنچائیں، عمل اسی پر کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں نماز عید کا یہی حکم ہے کہ جتنے لوگوں کو نماز عید مل جائے، پڑھنے کی اجازت مل جائے، وہ لوگ نماز عید ادا کریں، باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔